باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ سورہ رعد کی 26 آیات ہم کر چکے تھے، اس سے آگے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ 13واں پارہ چل رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں یا تقاضا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پالنے والے مالک یعنی اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، یعنی کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا ان کی نبوت کے ثبوت میں. تو اس سے پہلے بھی ہم یہ آیت نمبر 7 میں یہ جملہ پڑھ چکے ہیں، اور اس وقت ہم اس بات پہ غور کر چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر معجزہ مشہور ہے. پھر جنگ احد اور جنگ بدر میں جو فرشتے نازل ہوئے تھے، اور باضابطہ معجزات پہ کتابیں ہیں. قرآن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معجزہ کہا ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ معجزے نازل نہیں ہوئے تھے، یہاں ان کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی خواہش کے معجزے کیوں نہیں نازل ہوتے. تو لہذا سورہ بنی اسرائیل کا حوالہ ہے، سورہ الانعام کا، اس طریقے سے کئی صورتوں میں ان کے تقاضے آئے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ چشمہ کیوں نہیں جاری کر دیتے کوئی، یا پھر آسمان سے کوئی ٹکڑا کیوں نہیں گراتے، یا ان کا سونے کا گھر کیوں نہیں ہوتا، یا ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، ان کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں. یا پھر بولتے تھے کہ بھئی ہمارے پہلے نبی بول چکے ہیں کہ ایک ایسا معجزہ دکھائے کہ کھلے میدان میں کوئی قربانی کا جانور رکھے اور آسمان سے آگ آ کے اس کو جلا دے. تو یہاں تقاضا یہ ہے کہ ان کی پسند کا معجزہ. تو اس کا جواب قرآن میں دوسری جگہ مل جاتا ہم کو کہ صالح علیہ السلام کی قوم بھی اس طریقے کا ڈیمانڈ کری تھی کہ بھئی اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں اور اونٹنی سے جو ہے وہ نکلتے جو ہے اس کو بچہ ہو. تو یہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. تو اب یہ دور یہ آیا ہے کہ لاجیکلی ایمان لانا ہے. یہ تمام سائنٹیفک چیزیں جو قرآن میں اکنامکس، پولیٹیکل سائنس کے، یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے سوچنا ہے کہ 1400 برس پہلے کسی انسان کی اتنی نالج ہی نہیں تھی. تو اب معجزوں کا دور جو ہے ویسا نہیں رہا جیسا صالح علیہ السلام وغیرہ کا تھا. تو نبوت کا ثبوت رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ثبوت قرآن ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیے آپ، اس میں ایک لفظ جو ہے غلط، ایک حرف غلط نہیں ہو سکتا. تمام جو ہے ویریفیکیشن ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ قل ان اللہ یضل من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے، جنت کا راستہ نہیں بتاتا. وہ یہدی الیہ من اناب. اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ جنت کا راستہ کس کو بتاتا ہے؟ من اناب. اناب جو اس کی طرف بار بار پلٹتا ہے. اب یہ اناب کا جو روٹ ہے ورڈ، نون واو بے سے ہے. نوبن جو ہے شہد کی مکھی کو بولتے ہیں. تو جیسا شہد کی مکھی پھولوں کا، پھلوں کا رس چوس کے بار بار اپنے پٹھے پہ لوٹتی ہے، بی ہائیو پہ لوٹتی ہے، اس طریقے سے ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں لیکن بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں. مساجد کو آتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ. بعد میں اب ذکر آ رہا دوسری آیت میں، اللہ تعالیٰ کا جو ہے یاد ذہن پہ ہمارے رہتی ہے. تو ایسے لوگ جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے راستہ بتاتے ہیں جنت کا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بڑی خاص آیت ہے. اللہ کرے ہم ہمارے متعلقین اس ڈیفینیشن میں شامل ہو جائیں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. اب اس کے بعد میں واو آ رہا ہے. اب یہ واو ہم عام طور پہ اور کے سینس میں لیتے ہیں، کئی جگہ پہ یہ واو ایک تفسیری کے طور پہ آتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ رہتا ہے جیسا رحمت اللہ و برکات ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں. کیا رحمتیں کیا ہوں؟ برکات ہوں، یعنی اچھائی میں بڑھوتری ہو. یہ بات سمجھ میں آتی. تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ الذین آمنوا و، یعنی کہ تطمئن القلوبہم بذکر اللہ، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، اور یعنی کہ جن کے دل و دماغ کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، پیس ہوتا ہے، سیٹسفیکشن ہوتا ہے. دیکھیے یہ آیت اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کی ہے. ایسا ہوتا کیا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر الذین
یؤمنون الذین آمنوا میں آ گیا. ٹیسٹ کرنے کی آیت ہے. کئی جگہ پہ جو ہے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لینا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اگر دلوں کو دماغ کو اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تو پھر یہ سمجھنا کہ آپ الذین آمنوا یعنی ایمان لانے والوں میں ہیں. اگر اللہ کے ذکر سے آپ کے دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا تو پھر سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا کیفیت ہے، اس کو کس طریقے سے دور کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے قانون رول کی طرح بات بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو دماغ کو اطمینان ہوتا ہے. میں دل و دماغ اس لیے بول رہا ہوں کہ کئی جگہ پہ قلب کا لفظ دل کے لیے آیا ہے، کئی جگہ پہ دماغ کے لیے آیا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلوب ہیں جس سے یہ سمجھتے نہیں. آج اسٹیبلشڈ ہے سمجھ کے لیے عقل استعمال ہوتی، دل سے نہیں سمجھتے. دل جذباتی چیز ہوتی ہے، دماغ جو ہے دماغ سے سمجھتے ہیں. تو قلب کے معنی دل و دماغ دونوں سینس میں قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دل و دماغ کو سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے. تو اب یہ امپورٹنٹ ہو گیا معلوم کرنا کہ ذکر کیا چیز ہے. جب تک یہ نہیں معلوم ہوا کیسا ہم پہچانیں گے کہ ہم کو وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اطمینان سکون ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو ہم ڈکشنریز میں جانے کے بجائے قرآن کو اگر ہم ٹٹولیں تو ایک ذکر ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب اس کے معنی جو سمجھتے ہوئے دل دماغ لگا کے جو پڑھ رہا ہے کہ ساری پاکی اللہ کے لیے، تمام ڈیفیکٹ سے فری ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے کیونکہ ساری کائنات انہی کی پیدا کی ہوئی ہے، ان کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کمپیریٹو سپرلیٹو ڈگری ہے، سب میں بڑے اللہ تعالیٰ ہیں. نہ کوئی قوت ہے نہ کوئی طاقت ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی، بس انہی کی قوت انہی کی طاقت ہے. تو یہ معنوں پہ ذہن لگاتے ہوئے جب آپ پڑھتے ہیں، پریشانی کے وقت بھی پڑھتے ہیں تو دلوں کو سکون ہوتا ہے. پھر قرآن سے ثابت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ بے شک نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے. اب ہم نماز قائم کیے، اب یہ نماز کے بعد بھی اگر سکون نہیں ہوتا تو پھر ٹٹولنا پڑے گا ہماری ایمان کی کیا کیفیت ہے. ایسے مجالس میں ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ایک پریشانی سے آئے، کچھ فکریں پریشانیاں تھیں، نماز پڑھے بعد جائزہ لیے کہ ایک عجیب سا سکون ہو گیا. ہاں الذین آمنوا کے ڈیفینیشن میں آ رہے ہیں. نہیں، نمازوں کے باوجود، ذکر کے باوجود جو ہے سکون نہیں ہو رہا ہے تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا. پھر تیسری بات جو کہی گئی کہ قرآن کو ذکر کا، یا انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ وہ اس میں بات آئی ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں. قرآن کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ آپ دوسری سورت میں جو ہے یہ بات انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو اب یہاں معلوم ہوا کہ ذکر، تسبیح پڑھنا بھی ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے. اب آپ کو پریشانی ہے، کچھ آپ قرآن کھولے جہاں سے پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھنا شروع کریں. جائزہ لیجئے کہ قرآن پڑھنے سے کیفیت بدلی یا نہیں بدلی. قرآن پڑھنے سے ایک عجیب سی کیفیت بدل گئی، حالانکہ حالات ویسی ہے جیسے پہلے تھے. قرآن کھولنے سے پہلے جیسے حالات تھے اب بھی ویسی ہیں، لیکن جیسے ہی قرآن کھولے تو ایک عجیب قسم کی کیفیت ہونے لگی. تو معلوم ہوا کہ بھئی ہم ایمان لانے والوں میں. ایک چوتھی بات جو آتی، اب جو بات ہو رہی ہے یہ بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ. یہ کہے کے لیے بیٹھے ہم لوگ. تو ذکر کے بنیادی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذہن پہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، یاد کرنا نہیں، یاد رکھنا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سب کانشیس پہ چھائے ہوئے رہنا. اس کا اپوزٹ ہے بھولنا، فرگیٹ فلنس. اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اس کا اپوزٹ ہے. ذہن میں ہی نہیں اللہ تعالیٰ. تو جیسا جنتیوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کو کسی چیز کی خوف نہیں ہوگی سوائے ان لمحوں کے، اس ٹائم کے جس میں ان کی زندگی اللہ تعالیٰ سے ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہٹ کے دوسرے چیزوں میں گزری، اس کی خوف ہوگی کہ کاش یہ لمحے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارتے، نمازوں میں، قرآن میں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بات چیت کرتے ہوئے.
جب ہم لوگ ملتے کرکٹ میچ ڈسکس کر لیتے اور گھنٹوں وقت خراب کرتے. نوجوان بچے کیا بوڑھے بڑے ایک صاحب تو بیچارے مرتے وقت بھی پوچھے تھے ویسٹ انڈیز کا کیا سکور ہوا, دوسرے دن انتقال ہوا. بس ایسی فکر لگی ہوئی ہے کہ بھائی ارے میرا کیا ہوا, آپ جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے میرا. یہ تو یہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ذہن پہ رکھنا اور یہ اپنا جائزہ لینا کہ بھئی اللہ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہم کو سکون ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور یہ رول جان لینا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل و دماغ کو اطمینان ہوتا ہے. پھر سورہ فجر میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ نفس مطمئنہ, یہ جن کو اطمینان ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے, یعنی بالکل مطمئن ہو جاتی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی راضی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. پھر اس کو جنت کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے کہ داخل ہو جا جنت میں. اب یہ سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے, یہ 3 سٹیجز یوسف علیہ السلام کے بھی گزرے ہیں. ایک نفس امارہ جو زلیخا جو ہے ان کو ٹیمپٹ کر رہی تھی, تو تھوڑی دیر وہ ذرا بھٹکنے کی کیفیت ہو گئی تھی. پھر فوراً انہوں نے برہان دیکھا تو سمجھ گئے, تو سمجھ میں آیا کہ ضمیر نے ملامت کی ہے, کیا کر رہے ہو, نفس لوامہ تھا. اس کے بعد میں بولے کہ بھئی میرے لیے جیل بہتر ہے, عورتوں کے فتنے سے جو ہے جیل بہتر ہے. جیل میں گئے, اطمینان سے رہے, نفس مطمئنہ. تو ہمارے بھی جو ہے زندگی کے یہ مرحلے ہیں. ایک بچپنا ہوتا جس میں بچہ جو ہے ریزن آؤٹ نہیں کرتا, جو دل بولا کر لیتا. ایک آدمی جوان ہوتا, پڑھا لکھا ہوتا, ریزن آؤٹ کرتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, نفس مطمئنہ کانشنس آ جاتا. اور پھر جب اور ایکسپیرینس ہوتا, قرآن حدیث سیکھتے چلے جاتا, تو ایک نفس کو اس کے اطمینان ہو جاتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, میری مرضی سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا, میں انگلی نہیں ہلا سکتا میری مرضی سے. ایک اطمینان ہو جاتا, جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے جو ہے بہتر کر رہا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب, وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. ایمان لائے اللہ پہ, فرشتوں پہ, کتابوں پہ, رسولوں پہ, جی مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ, تقدیر پہ, یہ چیزوں پہ ایمان لائے. پھر عمل صالح کرے, اس ایمان کا مظاہرہ کرے, بتائے. کیسا بتائے؟ قرآن اور حدیث پہ ویسے ہی عمل کر کے بتائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ان کے لیے توبہ, یہ توبہ طیب سے ہے. طیب کے معنی پاک کے بھی ہیں, فائدہ پہنچانے کے والے, فائدہ پہنچانا بھی ہے جس میں کچھ فائدہ ہو, اور خوش قسمتی کے بھی آتے ہیں. کہ ایسے لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے. کیا خوش قسمتی ہے؟ وہ حسن مآب, یعنی ان کے جو پلٹنے کی جگہ ہے جنت, وہ بہترین مقام ہے. حسن کس کو بولتے ہیں؟ جو حسین ہے, دکھنے میں بڑا اچھا دکھتا, وہ جو بہترین ان کا پلٹنے کا مقام ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم, یعنی اس طریقے سے ہم نے آپ کو ایک ایسی امت کے پاس بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں. دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماعیل علیہ السلام کے بیچ میں کوئی نبی وہاں آئے نہیں, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پہلے نبی آئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ گیپ آ گیا. تو ایسے کئی امتیں گزر گئی لیکن ان کے پاس نبی نہیں آیا. تو ہم آپ کو ایسی امت کے پاس, یعنی مکے مدینے کے جو امتیں ان کے پاس بھیج رہے ہیں. اب یہاں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ لِتَتْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, تاکہ آپ ان کے سامنے, جو عام طور پہ ترجمہ کریں, تلاوت کر کے سنائیں جو آپ پہ وحی کی جاتی ہے. یعنی آپ کو بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیں. اب تلاوت کا لفظ اگر ہم قرآن سے ٹٹولنے کی کوشش کریں, معنی تو تلاوت کے کسی چیز کی پیروی کرنا, اتباع کرنا, یہ معنی آتے ہیں. لیکن قرآن میں سورہ شمس کے پہلی 2 آیتوں کو اگر ہم دیکھیں کہ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, یعنی سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم, اور چاند کی قسم جب سورج کی روشنی کو پلٹاتا ہے. تلاوا لام واو کا ہی مادہ ہے. تو ہم کو سائنٹیفکلی معلوم ہو گیا ہے کہ چاندنی رات جو ہوتی ہے ریفلیکٹڈ سن لائٹ ہوتی ہے. تو تلاوت میں ریفلیکشن کا مطلب آتا ہے. اب یہ لائٹ پڑ رہی ہے, پیج پہ ریفلیکٹ ہو رہی, میں پڑھ سکوں, یہ تلاوت ہے. اب میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ قرات ہے, ریسیٹیشن جس کو بولتے ہیں. آپ بغیر دیکھ کے پڑھیں. عام طور پہ بغیر دیکھ کے پڑھنے قرات کے معنی آتے, دیکھ کے عام طور پہ, اور دیکھ کے پڑھنے میں تلاوت کے معنی آتے. تو اب تلاوت قرآن کا مطلب کیا ہوتا کہ نہ صرف
قرآن پڑھنا، جب تو دیکھیے ایک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل میں جہاں تک تاریخ سے ثابت ہے کتابی شکل میں قرآن تھا ہی نہیں، تو تلاوت قرآن کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پہ قرآن کا ایک کتابی شکل اختیار ہوئی، قرآن لکھوایا گیا۔ اس سے پہلے تو کوئی ایسا کاپی نہیں تھی، سب حافظ قرآن تھے، حفظ کرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حفظ تھا، ہر رمضان میں دور ہوتا تھا، آخری رمضان میں 2 دور ہوئے قرآن کے۔ تو اب تلاوت کا مطلب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن ایسا پڑھو، ایسا سمجھو، ایسا عمل کرو کہ یو ریفلیکٹ دا قرآن، آپ کو دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اب یہ میں بار بار بولتا ہوں کہ یہ میرا انٹرپریٹیشن نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات بتائیے، تو آپ نے پوچھا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ خلقہ القرآن، ان کا کانڈکٹ، ان کا بیہیویئر، ان کی چال ڈھال، ہر چیز چلتا پھرتا قرآن تھے وہ۔ تو تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہوتا کہ قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس نیت سے کہ اس کو عمل کرنا، تاکہ دوسرے لوگ دیکھ لیں کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں یہ قرآن میں ہے، جو نہیں کر رہے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے۔ کیونکہ اب یہ جو رسولوں کا کام ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہمارے ذمہ آ گیا۔ سورہ آل عمران کی 110ویں آیت میں ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو ظاہر ہے اس طریقے سے اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں، ریفلیکٹ کریں، تو پھر دعوت کا کام مکمل ہوگا۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، اور یہ رحمان یعنی جو فائدہ پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ہے، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی ناشکری کرتے ہیں۔ اب یہ رحمان کون ہے؟ قرآن کے تعلق سے اگر سمجھیں ہم تو سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان اتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ قرآن کا علم دیا ہم کو۔ یہ علم پہ اگر ہم عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ قرآن رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ ہم جو ہے بالکل بے بہرا ہو گئے اس سے۔ قل ہوا ربی لا الہ الا ہو، اب حالانکہ یہ اتنا سا پیس ہے لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ میرا پالنے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اب اس کو قرآن نے کیسا سمجھایا، ربی اور الہ کو کیسا سمجھایا؟ افسوس کی بات ہے کہ بہت کم جگہ پہ ایسے انٹرپریٹیشنز ملتے۔ دیکھیے سورہ اعراف کی 127ویں آیت میں فرعون کو ان کے درباریوں نے کہا، فرعون کے درباریوں نے کہا کیا تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایسی چھوڑ دیں گے کہ تم کو بھی چھوڑ دیں اور آلہتی کا، تمہارے خداؤں کو بھی چھوڑ دیں؟ ان کا سوال ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرعون اپنے آپ کو خدا نہیں مانتا تھا، فرعون دوسروں کی پرستش کرتا تھا، ورشپ کرتا تھا۔ قرآن میں 127 سورہ اعراف کی 127 آیت ہے، اس میں دیکھ لیجیے آپ کہ وہ لوگ بولے کہ کیا آپ ان لوگوں کو ایسے چھوڑ دیں گے، آپ کو اور آپ کے خداؤں کو؟ تو مطلب یہ ہے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا نہیں مانتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ سورہ قصص میں وہ فرعون کے منہ سے نکلا کہ کیا تم میرے علاوہ الہن غیری کسی اور کو الہ بنا لو گے؟ تب وہاں الہ کا ترجمہ خدا کر دیا۔ دیکھیے ایک بادشاہ ہے، HESD نظام کی حکومت تھی 48 سے پہلے، 1948 سے پہلے، تو ہی واز دا سپریم اتھارٹی ان دا اسٹیٹ آف حیدرآباد۔ تو الہ کا مطلب سمجھایا گیا کہ جیسا فرعون مصر میں سپریم اتھارٹی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں سپریم اتھارٹی ہے۔ ہم الہ کو جو ہے سپریم اتھارٹی کے بجائے خدا کا ترجمہ کر دیا۔ اب بولے کہ بھئی فرعون اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، اپنے آپ کو خدا مانتا تھا تو پھر اسی قرآن میں سورہ اعراف میں یہ کیسا بولے کہ بھئی آپ اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں گے؟ وہ تو ایک خدا کیا کئی خداؤں کو مانتا تھا وہ۔ تو قرآن نے الہ کا لفظ سمجھا ہے کہ سپریم اتھارٹی۔ پھر سورہ نازیات میں آئیے، وہاں فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب میں بڑا پالنے والا ہوں۔ پھر بادشاہ کی حیثیت سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بادشاہ پالتا ہے، تو
تو پالنے والے کو بھی قرآن نے سمجھا دیا فرعون کی زبانی، اور الہ کو بھی سمجھا دیا فرعون کی زبانی۔ اب ہم لوگ جو ہے الہ کو جو ہے خدا بول دیے، تو یہاں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگوایا جا رہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ میرا پالنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے سپریم چھوڑیے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اتھارٹی ہے تو دی ہوئی ہے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں حکمت چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رزق زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، ایک اندازے سے دیتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے ایک میسج پہنچانا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک ہی اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس کے بعد وہی پالنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سارے عالمین کو پالنے والا ہے۔ میرا آپ کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا تھا، سارے عالمین کو وہ پالنے والا ہے۔ تو یہ میسج پہنچا دیجئے، علیہ توکل، تو میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ پہنچا دیجئے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ ماشاءاللہ شب معراج میں جو ہے رسولوں کی امامت مجھ سے کروائی گئی۔ میری جو کتاب ہے تا قیامت جو ہے رائج رہے گی، دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ میں جو بھروسہ کرتا ہوں اللہ پہ بھروسہ کروں۔ اب یہ بھروسہ کیسا تھا؟ آپ سیرت پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسا معلوم ہوتا کہ پوری زندگی آپ کی کوشش میں گزر گئی، یہاں تک کہ آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے جنگ احد میں۔ یہ پوری کوشش، پوری سیرت کوشش سے بھری ہوئی ہے، لیکن ایمان یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پہ ہے۔ تو جیسا ایک حدیث ہے کہ بار بار یہاں آئی ہے کہ بھئی کوئی صحابی اپنا اونٹ اللہ کے نام پہ چھوڑ دیے تھے، ہو گیا، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرا، توکل کرا، کر کے اونٹ کو چھوڑ دیا، وہ کھو گیا۔ تو آپ نے کہا ایسا مت کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو مگر اونٹ کو باندھ دیا کرو۔ تو میں وہ انگلش نوئنگ آڈینس کو ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ ایک بہترین میسج ہے قرآن کا، ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی یور کیمل، بھروسہ اللہ پہ ہونا لیکن اپنے اونٹ کو باندھ لیا کرو۔ ایگزام دے رہا بچہ، بھروسہ اللہ پہ نتیجے کا، مگر محنت کرے گا۔ اگر محنت نہیں کر کے بھروسہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف وہ بات ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تو صرف جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ الہی متاب، اور میں اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ یہ پچھلی دفعہ بھی یہ لفظ متاب کا سمجھنے کی کوشش کریں، تاب تے واؤ بے اس کا مادہ ہے کہ میں اسی کی طرف پلٹتا ہوں، رحمت کے لیے اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال اور خطیت بہ الارض اور کلم بہ الموتى، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، یا زمین کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، یا اس کے ذریعے مردے بھی بات کرتے، تو اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیے اب معجزوں کی بھی لمٹ ہے۔ آپ ایک قرآن لاتے اور نوبت پہاڑ کو بتاتے تھے، نوبت پہاڑ ہٹ کے حسین ساگر کے ادھر چلے گیا، زمین کو بتائے تو زمین جو ہے وہ ہو گیا، کچھ بھی کریے یہ ایمان نہیں لائی۔ اس کا ریزن آگے بتایا جا رہا ہے، بل للہ الامر جميعا، سارا کا سارا معاملہ اللہ کا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ جو اللہ کا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر اس کو سمجھایا جا رہا ہے، افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا۔ میں دوسرے حصے کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں کہ کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک جگہ ایک ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا۔ سورہ یونس کی 99 اور 100 آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیا تم زبردستی کرو گے کہ یہ ایمان لائیں گے؟ اب پہلے جملے کا ہے افلم یئس الذین آمنوا، تو کیا جو ایمان لائے ہیں وہ اپنی محنت سے مایوس نہیں ہو گئے کہ بھئی ہماری محنت کے باوجود یہ ایمان نہیں لا رہے؟ تو ایمان میری آپ کی محنت سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت دینا یا گمراہ چھوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ مثال لے لیجیے آپ، ابراہیم علیہ السلام ایک لاجک پیش کرے، کیسی لاجک تھی کہ بھئی پورے بتوں کو توڑے، بڑے بت کے ہاتھ میں جو ہے کلاڑی دے دیے،
وہ لوگ جب واپس آئے تو بولے یہ کون توڑے؟ تو بولے بھئی یہ بڑا بت ہے، پوچھ لو ان لوگوں سے۔ تو وہ لوگ بولے کہ بھئی آپ کو معلوم ہے یہ بت تو بات نہیں کرتے، قائل ہو گئے، بات نہیں کرتے۔ تو بولے پھر تم ایسوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو بات تک نہیں کر سکتے؟ مان لیا، آپس میں مان لیا وہ غلطی تو ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیے، لاجک کام نہیں کری وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ یہ ہم بہت خوش قسمت ہے صاحب، ہم کو اپنی خوش قسمتی کا اندازہ نہیں ہے، بہت خوش قسمت ہے، بغیر محنت کے گھر بیٹھے مل گئی دولت۔ دوسری معجزے کا لے لیجیے آپ، فرعون کی قوم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام 8 معجزے بتائے، 8 معجزے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بتائے معجزے، فرعون کی قوم ایمان نہیں لائی۔ دیکھیں جادوگر سجدے میں گر گئے، لیکن فرعون کی قوم جو ہے ایمان نہیں لائی۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھو یہ بات دل کے اندر رکھو کہ لاجک سے اور معجزوں سے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مانگنا ہے ہدایت اللہ تعالیٰ، تو اپنے دلوں کو کریکٹ کر لو۔ یہ مت سمجھو کہ بھئی ہم بھی بہت نیک ہے، بزرگان دین میں سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا کلام سن رہے ہیں، یہ اس کی شان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ بٹھا دیا اپنے گھر میں۔ ریس کورس میں بھی بٹھا سکتا تھا، شراب خانے میں بھی بٹھا سکتا تھا، یہ اس کی شان ہے۔ تو یہ چیزوں سے جو ہے یہ اثر ہم لینا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ وَتَحِلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، یعنی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے آفتیں، مصیبتیں ان پر گرنا یا ان کے گھروں کے قریب گرنا نہیں رکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے گا، یعنی قیامت آئے گی۔ اب آپ دیکھتے ٹرینیں لڑک رہے، زلزلے آ رہے ہیں، فلڈز آ رہے ہیں، سبق ہی نہیں لے رہے ہیں۔ بھئی یہ تو میرے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا، ہم کون سے جو ہے اتنے نیک ہیں، تو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیا ہے اللہ کا فضل ہے، ورنہ اگر ہماری اپنی کیفیت دیکھے تو ہم بھی ڈیزرو کرتے پنشمنٹ، وہ اس کی حلیم ہے، وہ درگزر کر رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے ہمارے کو مہلت۔ تو بول رہے ہیں یہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کے قریب اور ان کے اوپر اور ان کے گھروں کے قریب مصیبتیں آنا نہیں رکیں گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، گناہگاروں کو سزا ہوگی، سزا ہوگی، نیکوں کو اجر ملے گا، جنت میں جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے انشاءاللہ پورے ہیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ ان لوگوں نے آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا، مذاق اڑایا کہ مرنے کے بعد ہڈی بوٹی سب گل جائیں گی تو زندہ ہوئیں گے، کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں لوگ، اس طریقے کا مذاق ہوا کہ چیلنج بھی کرے کہ لاؤ عذاب لاؤ۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو ہم نے جو انکار کیا ان کو ہم نے مہلت دی، ٹائم دیا۔ بعض وقت خیال آتا ہم اس مہلت سے تو نہیں گزر رہے، ہم لوگ جو ہے اس مہلت سے تو نہیں گزر رہے، یہ خیال آتا۔ تو پھر ہم أَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ تو کیسی پکڑ تھی؟ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا تھا نتیجہ، انجام، سزا کیسا تھا؟ دیکھیں فرعون کے ساتھ وہی ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، تمام واقعات پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر ہمارے زمانے میں بھی تو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، زلزلے آنے کے آ رہے ہیں، طوفان آنے کا آ رہا ہے، وارز ہو رہے ہیں، رائٹس ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں۔ بھائی جہاں نیچرل کیلامٹیز ہیں وہاں بھی لوگ پریشان ہیں، جہاں مین میڈ کیلامٹیز ہیں وہاں بھی لوگ پریشان ہیں۔ اب عراق کا کیا حال ہے، فلسطین کا کیا حال ہے، افغانستان کا کیا حال ہے۔ تو یہ بات جو ہے ہم یہ لینا کہ ان کا نتیجہ کیا ہوا۔ آفمن ہوا خائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء، کیا جو ہر نفس جو کماتا ہے اس پہ قائم ہے، ہر نفس جو کماتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، از اسٹیبلشڈ آن ہم۔ تو ایسے اللہ کے ساتھ جو ہے اور مخلوق میں سے اٹھا کے اس کے شریک بناتے، پارٹنرز بناتے، ایبسلیوٹ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ہر ایک نفس پہ قائم ہے، اسٹیبلشڈ ہے۔ یعنی یہ جانتے بوجھتے جو ہے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو۔ قل سموہم،
ان سے بولیے کہ ان کے نام بتاؤ، کیا نام ہے؟ یعنی جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کا کوئی نام دیں گے بھئی یہ کھمبا ہے، یہ حقیقت ہے کھمبا ہے. آپ کچھ بھی بولے کہ یہاں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو نام دو. تو یہ جھوٹ ہے، یہ نام بتاؤ بولو ان کا. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا اللہ تعالیٰ کو ایسے چیز کی اطلاع دے رہے ہیں جس کا وجود اللہ تعالیٰ زمین میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید سے تک واقف ہے، اندر باہر جو بھی ہے اللہ تعالیٰ واقف ہے، جانتے ہیں. تو جس کا وجود ہی نہیں ہے تم اللہ تعالیٰ کو انفارم کر رہے ہیں کہ ایسا ہے. بھئی کوئی میری کا الماری میں جتنے کپڑے ہیں مجھے معلوم ہے. کوئی صاحب بولے آپ کی الماری میں 7 سوٹا ہیں، صاحب بولے ارے مجھے معلوم ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، نہیں ہے ایسا. تو تم اللہ تعالیٰ جو ہر چیز سے واقف ہے اس کو اطلاع دے رہے ہو کہ آپ کے علاوہ اور بھی پارٹنرز ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے پارٹنر سے انفارم کر رہے ہو. کیا بات ہے یہ؟ ام بظاہر من القول، یا ان کی یہ ظاہری بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسا منہ بولی بات ہے، بھائی نکل گیا منہ سے، ایسی بات ہے. بل زینا للذین کفروا مکرہم، نہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، ان کا پلان ان کو اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے. بھئی اب جو ہو رہا ہے عراق، افغانستان وغیرہ میں جو بھی ہو رہا ہے، ان کی جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ ان کو اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہے. وہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہترین کریں، یہ ضروری تھا. اپنے گھر میں کچھ بھی ہو جانے تو دوسرے گھر میں گڑبڑ نہیں ہونا. آپ کو دوسروں کے گھر کی فکر تھی بلا وجہ، اصل میں کچھ فائدہ نکالنا چاہ رہے تھے وہاں سے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کا جو پلان ہے، کافروں کا جو پلان ہے، وہ پلان ان کو یعنی زینا، یعنی مطلب یہ ہے کہ مزین، ڈیکوریٹو، اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہے کافروں کو. وہ سدو عن سبیل، اور وہ راستے سے روک دیے گئے، اللہ کے راستے سے یہ لوگ روک دیے گئے ہیں. وہ من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو مان لو، ہر چیز میں اتھارٹی ہے، زندگی موت میں، ہدایت میں، دولت میں، قابلیت میں، ایجوکیشن میں، جس چیز میں بھی آپ لیتے الٹیمیٹ اتھارٹی لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں. لہم عذاب فی الدنیا، فی الحیات الدنیا، والعذاب الآخرۃ اشق، یعنی ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو یہ کمپیریٹو ٹینس ہے، زیادہ تکلیف دہ ہے. دنیا کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے. بھائی کوئی صاحب گرے، بہت ہاتھ ٹوٹ گیا، بہت بری طریقے سے مار لگا، وہ سمجھ رہے کہ کیا برا مار لگا ابھی، تو ان کو اگر کوئی بولے یہ کچھ بھی نہیں ہے آخرت کا جو عذاب ہے، ہاتھ جل گیا، بھاپ لگ کے ہاتھ جل گیا، آپ بولے کیا برا جلا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں جو جلنا ہے لوگوں کو، گناہگاروں کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ انفارم کر دے رہے ہیں کہ دیکھو جیسا فرعون ہے، فرعون کو دنیا میں بھی عذاب ہوا، آخرت میں بھی عذاب ہوا. صالح علیہ السلام کی قوم ہے جو نہیں مانی صالح، ان کو یہاں بھی عذاب ہوا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا. پورے قرآن میں یہ جو ہسٹورک آیتیں آئی ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. وہ ما لہم من اللہ من واق، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ واق سے ہی تقویٰ ہے، واو خاف یہ اس کا مادہ ہے، اسی کا فارم ہے واق، بچانے والا. تو تقوی کا مطلب بچنے والا. جو لغوی معنی ہیں یعنی ڈکشنری کے جو لٹرل معنی ہیں، تقوی کے معنی بچنا. فتقوا النار، تو آگ سے بچو. خینا عذاب النار، خی بچائیے آگ سے. اور فتقوا اللہ جب آتا تو اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے ڈرو، گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے اللہ سے ڈرو. تو ڈرنا اپلائیڈ میننگ آتے ہیں اور بچنا جو ہے لٹرل میننگ آتا ہے. تو اللہ کے خلاف کوئی بچانے والا نہیں ہوگا قیامت کے وقت، کوئی بچانے والا نہیں. مثل الجنت التی وعید المتقون، یعنی جو متقیوں کو جو ہے جو جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے، یہ متقین کون ہے؟ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہیں اور قرآن اور حدیث پہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے ویسا عمل کرتے ہیں. اس میں اللہ کا خوف ڈومینیٹڈ رہتا متقین میں. تجری من تحتی الانہار، یہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اکلھا دائم وذلھا، اور اس کا جو کھانا ہوگا وہاں کا وہ ہمیشہ، اور اس کے سائے بھی ہمیشہ کے رہے. اب گیس کی گڑبڑ کی کچھ سنے، پھر پوزیشن ٹھیک ہو گیا، اب حیبت ہوئی کہ بھئی
نہیں ملی تو پکائیں گے کیسا, فلیٹوں میں لکڑیاں لا کے کہاں سے پکائیں گے, گیس کا تیل بھی نہیں ملتا. یہ فکریں ہیں یا بھائی نوکری چلے گئی, تنخواہ نہیں ملی تو کھائیں گے کیسا, بیوی بچوں کو کھلائیں گے کیسا. تو جنت کا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جو کھانا ہوگا وہ ہمیشہ ہوگا اور یہاں کا شیڈ بھی ہمیشہ کا شیڈ رہے گا. اب یہ کیونکہ عرب میں نازل ہوا تھا تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آنا ہے کہ وہاں کی گرمی جو ہے یعنی 52 ڈگری سمر میں کوئی بڑی بات نہیں رہتی, مزے میں چلے جاتا. تو ویسی گرمی والوں کو اگر چھاؤں کی بات کرے تو واقعی جنت معلوم ہوگی کہ بھئی وہاں چھاؤں ہوگی, جنت میں چھاؤں ہوگی. تو ہمیشہ کھانا ملے گا, چھاؤں رہے گی. دل کا اقبل لذینہ تقو, یعنی وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, ان کا یہ انجام ہوگا. وہ اقبل کافرین النار, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوگا, آگ. تو یہ بھی پہچاننا چاہیے کفر کرنا کیا مطلب, کفر کا مطلب کیا ہے, انکار کرنا, اللہ کو نہیں ماننا, فرشتوں کو نہیں ماننا, رسولوں کو نہیں ماننا, کتابوں کو نہیں ماننا, موت کے بعد کی زندگی کو نہیں ماننا, تقدیر کو نہیں ماننا. کفر کی علامتیں ہیں. جیسا ایک بات آگے آ رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کوئی اگر تقدیر پہ ایمان نہ ہو, وہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو قبول نہیں ہوگا. تقدیر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا پلان ہے, انشاءاللہ ہم آگے آیت آ رہی ہے. تو یہ وہ کفر کرنا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ, یعنی جس کو ہم نے کتاب دی ہے. یہاں علماء کا خیال یہ ہے کہ حبش کے جو عیسائی تھے, حبشہ کا جو بادشاہ تھا اور جو عیسائی تھے, جب ان کے سامنے سورہ مریم تلاوت کی گئی جہاں تک مجھے یاد ہے, تو انہوں نے وہ ایمان لے آیا تھا, مان لیے تھے صحابہ کو جو ہے سپورٹ, پہلی ہجرت جو تھی حبشہ. تو یعنی یہ لوگ قرآن کے نازل ہونے پہ خوش ہوتے ہیں, جن کو آ کے کتاب دی گئی ہے وہ جو ان پہ آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. لیکن ان میں کچھ گروپس ایسے ہیں جو قرآن کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں. بعض چیزوں کو تو مان لیتے ہیں, بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں. جیسا بھائی اب قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. یہی کہا گیا ہے کہ ہم فرشتوں کو بھیجے وہ کن کے حکم سے, اور بی بی مریم نے ان کو کنسیو کیا اور بغیر باپ کے پیدا, یہ اللہ معجزانہ پیدائش تھی عیسیٰ علیہ السلام کی. اب ممکن ہے ایسی چیزوں کا انکار کرتے ہوں, لیکن جو ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو آپ پہ نازل ہوا ہے اس سے خوش ہے, ظاہر ہے وہ لوگ ایمان بھی لا لیے ہوں گے. قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی غلامی کروں. دیکھیے اب کے معنی غلام کے ہیں. اب ہمارے پاس اردو میں عبادت جو ہے, نماز وغیرہ کو بھی نماز روزے بڑے عبادت گزار ہیں بول دیے, تو وہ غلامی کے معنی جا کے جو ہے خالی نماز کے ہو گئے, بڑے عبادت گزار ہے, بے نیک آدمی ہے. عبادت کے معنی عربی میں غلامی کے. تو آپ کہہ دیجئے کہ انما امرت, مجھے تو صرف یہی حکم دیا ہے کہ ان عبد اللہ, کہ میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کروں, میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں, اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلوں. ولا اشرک بھی, اب اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسی غلامی کروں کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کروں, ڈیوائیڈڈ لائلٹی نہ ہو. اس کو سمجھیے آپ, اللہ تعالیٰ سے ڈیوائیڈڈ لائلٹی نہ ہو, پوری لائلٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایک غلط مثال دے دیتا ہوں میں سمجھانے کے لیے, مثالوں سے بات سمجھ میں آتی. ایک نوجوان آدمی ہے, اماں سے بڑی محبت کرتا ہے, گود میں لیٹ جاتا, حالانکہ بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, جا کے گود میں لیٹتا اور لپٹتا بہت ہو. اس کی شادی ہوتی تو اب اماں کے ساتھ جتنا ٹائم گزارتا وہ ٹائم نہیں ملتا, بیوی کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارنا پڑتا. تو اماں کی محبت میں تھوڑا فرق آ جاتا. اب اس کو خیال ہوتا ہے کہ بھئی میں ماں سے اتنا لپٹتا تھا, اتنا پیار کرتا تھا, اب وہ شادی ہوئی بات جو ہے بیوی کے پیچھے پڑ گیا, ماں کو چھوڑ دوں. اب ماں کے پاس پھر جاتا تو بیوی کو برا معلوم ہوتا, شادی کر کے لائے زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتا ہے. لائلٹی ڈیوائڈ ہو گئی. یہ ساس بہو کا جھگڑا یہی ہے. ماں چاہتی کہ پورا کانسنٹریشن بیٹا کا میرے پہ ہو, ریئلائز نہیں کرتی کہ اب اس کا شادی ہو گئی ہے, اور بیوی چاہتی کہ پورا اٹینشن میرے پہ ہو, دوسروں پہ کسی پہ نہ ہو. یہ تصل میں جو ہے ایک دوسرے سے لڑائی, ساس بہو کے جھگڑے. میں انڈیوائڈیڈ لائلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ماں چاہتی ہے کہ انڈیوائڈیڈ لائلٹی مجھے ملے اور کوئی میری محبت میں شریک نہ ہو, اور بیوی چاہتی ہے کہ میری محبت میں اور کوئی شریک نہ ہو.
اب یہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ارے آپ پالے ہیں، آپ ساری کائنات کریٹ کرے ہیں، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور بالکل ہی غلط بات ہے کہ مخلوق سے کسی کو اٹھا کے آپ کا شریک بنانا، یہ تو لائلٹی ڈیوائڈ ہو جائے گی، اللہ کے برابر سمجھ لیں۔ بھیا نماز کی اذان ہوئی، آپ بولے کہ بھائی ضروری نہیں ہے، دھوپ بہت تیز ہے نہیں جانا، تو آپ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی چلا رہے ہیں، شرک ہو گیا نا۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، بات الگ ہے، بہت تھکے ہوئے ہیں، تکلیف ہے، کوئی بیمار ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن اللہ کی مرضی میں بھی اپنی مرضی شامل کر لینا شرک کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں تو جو ہے بتوں وغیرہ کو جو ہے مکہ معظمہ میں 360 بت تھے، ان کو نعوذ باللہ تو یہاں حکم ہو رہا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی، صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو مت ملاؤ، الہی ادعو، اور اسی کی طرف دعوت دو، اسی کی طرف پکارو، اپنے طرف پکارنا نہیں ہے۔ اب یہاں سے جو پکارا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنا ہے۔ بھائی بولنے والا اگر اپنی اہمیت کے لیے پکار رہا ہے تو پھر وہ بھی ایک ہلکی سی شرکی کیفیت ہوگی۔ بات سمجھنا ہے، یہ جو دعوت دینے والے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنا ہے، اپنے طرف پکارنا نہیں ہے، بھائی میری عزت کرو، مجھ کو مالا مال کر دو، ایسا کرو، یہ بات غلط ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے طرف بتایا جا رہا ہے کہ غیر مذہب لوگوں کو جب تم دعوت دو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دو، اور پھر وہ الہی مآب، اور اسی کی طرف لوٹنے کا، میرا لوٹنے کی جو جگہ ہے وہ اسی کی طرف ہے۔ کذالک انزلناہ حکما عربیہ، اس طریقے سے ہم نے اس کو ایک عربی ججمنٹ، عربی فیصلہ کر کے نازل کیا۔ کیوں نازل کیا عربی میں؟ اس لیے کہ جن پہ قرآن نازل ہوا، مخاطب قرآن جو تھی ان کی زبان عربی تھی۔ ریزن کیا بتا رہے؟ حکمن عربیہ، بعد میں آ رہی ہے انشاءاللہ وہ کذالک انزلناہ حکمن عربیہ، تو اب یہ آرڈر جو ہے عربی میں ہے تاکہ یہ لوگ بات سمجھے، عربی زبان ہے، عربی میں سمجھے، اور یہ بھی بات ایسے آیتوں سے ثابت ہوگی کہ قرآن کی لینگویج آف ریویلیشن جو تھی وہ عربک تھی۔ یہ بات معلوم ہوگی کہ لینگویج آف ریویلیشن جو تھی وہ عربک تھی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور اگر آپ کے پاس علم آنے کے بعد ان کی خواہشوں کی، یہ جو اہل کتاب ہیں جو دوسرے ہیں، ان کی خواہشوں کی آپ پیروی کریں گے تو آپ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ماں لکا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی مددگار ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا ملے گا، کوئی دوست، کوئی گارڈین، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ علم آنے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں، یہ ہماری پوری زندگی ویسٹرن کلچر کی پیروی ہے۔ کوئی صاحب بہت پہلے کسی اسلامی ملک کو گئے تھے، بولے صاحب ہمارے پاس وہ زمانے میں یہاں ٹوائلٹس میں کھڈیاں تھے زیادہ، یہ کموڈس نہیں آئے تھے، یورپین کموڈس، تو اب تو گھر گھر یہاں بھی ہو گیا، تو بولے صاحب وہاں کھانا پینا چھوڑیے، غلاظت بھی کرنا انگریزوں کے ویسا ہے، ایسی حالت ہو گئی۔ تو ہمارا پورا کلچر بن گیا، گھراں بس نہیں ہو رہے، فرنیچر کے واسطے میں انکلوڈنگ می، میرے بارے میں بھی بول رہا ہوں کہ گھراں بس نہیں ہو رہے، فرنیچر اتنا، یہ کیا ہے؟ ویسٹرن کلچر کی جو ہے کاپی ہو رہی ہے۔ ہماری ذہنیت ویسی بن گئی، اسلامی ذہنیت تو ہماری ہے ہی نہیں۔ دیکھیے جب نیچے سوتے تھے، نیچے کھاتے تھے، تو لیڈیز کو، جینٹس کو، ہر ایک کو اٹھنے بیٹھنے تمام عادت ہوتی تھی۔ آج آپ میجورٹی دیکھیں گے ایک ایج ہوتے ہی گھٹنوں میں درد، بیٹھنا نہیں آ رہا، کیونکہ پریکٹس چھوٹ گئی۔ کئی لوگ مجھ سے بولتے کہ صاحب بڑی طبیعت تڑپتی ہے آنے کے لیے یہاں درس میں، مگر اتنی دیر نیچے نہیں بیٹھ سکتے، عادت چھوٹ گئی۔ مصنون طریقہ ہے، جوائنٹس پورے کام کرتے ہیں، آپ نیچے بیٹھیے، اٹھیے، نیچے کھانا کھائیے، جیسا مصنون طریقہ ہے، نیچے سوئیے، آپ دیکھیے آپ کی صحت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ یہ علم آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، آپ ان لوگوں کی خواہش کی پیروی مت کیجیے۔ یہاں میرا آپ کا چھوڑیے، پورا اسلامک کنٹریز جو ہے پورے ویسٹ کی کاپی میں پڑے ہیں۔ بخل کسی کے ان کی اجازت سے تو حکومت ملتی بنتی، وہاں ان کی اجازت سے نہیں بنتی، یہ حالت ہو گئی۔ یہاں قرآن کے آیات کے خلاف بات جا رہی ہے کہ ان کو جو ہے اتنی ان کی کاپی کرنا ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جو ہے رسول بھیجے اور ان کی بیویاں بھی بنائی ہم نے، اور پھر ان کے بچے بھی ہوئے۔
بھئی اگر آپ کے بیوی بچے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، جتنے ہم رسول بھیجے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو روایت میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے جب آئیں گے تو آپ کی شادی ہوں گی، آپ کے بچے ہوں گے، مجھے جہاں تک روایتیں یاد ہیں۔ تو اب اگر یہ لوگ بولتے کہ بھئی یہ بیوی بچے والے ہیں تو چھوڑنا نہیں ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا تاریخ کو دنیا ہم میں سے نہیں ہے، بولے ہم کو تو یہ تمام چیزیں لے کے چلنا ہے، تو کوئی بڑی بات وہ بات نہیں ہے عجب تعجب کی کہ ہر ایک نبی کو، ہر رسول کو جو ہے بیویاں بچے تھے۔ وہ ماں کان علی رسولی یاتی ابھی آیات اللہ باذن اللہ، اور کسی رسول کی یہ شان نہیں تھی کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی نشانی بتائے، اپنے نبوت کے ثبوت میں کوئی نشانی بتائے، کوئی معجزہ لائے، یہ نبی کی شان نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں اپنے ہی قانون کو توڑ کے جو ہے معجزہ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اپنی واکنگ سٹک پھینکے اور وہ سانپ بن گیا۔ اب جو ٹاپ سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجسٹ ہیں دنیا کے، وہ جمع ہو کے لکڑیاں پھینکے دیکھے کہ وہ سانپ بنتا کیا، بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو قانون توڑ سکتے ہیں، نبی بھی قانون نہیں توڑ سکتا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ بول رہے ہیں کہ بغیر ہماری اجازت کے آپ معجزہ نہیں بتا سکتے، نہیں دکھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا۔ لکل اجل کتاب، اب اس کے دو معنی آگے ہیں کہ ہر اجل کے لیے، ہر ٹرم کے لیے کتاب ہے۔ ایک معنی یہ ہوئے کہ بھئی ایک توریت کا زمانہ تھا، ایک زبور کا زمانہ تھا، ایک انجیل کا زمانہ تھا، اب تا قیامت قرآن کا زمانہ ہے، ہر ٹرم کے لیے ایک کتاب ہے۔ اب اس کی مثال ہندوستان کی اگر ہسٹری آپ لیں تو معلوم ہوا کہ پہلے ہندو پیریڈ تھا، اس کے بعد مسلم پیریڈ ہوا، اس کے بعد برٹش پیریڈ ہوا، اب انڈیپینڈنٹ انڈیا ہے۔ ہر ایک کا ایک ٹائم فکس تھا، جیسے ہمارا ٹائم فکس تھا 17 سپٹمبر 1948، ایچ کی حکومت جو ہے ختم ہو گئی، ٹائم فکس تھا۔ تو ایک مطلب یہ ہوتا، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا کہ جو ہے یہ میں دونوں چیزیں مکس کر دیا ہوں کہ ایک مطلب یہ ہوتا کہ ہر پیریڈ کے لیے ایک کتاب ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن تا قیامت، ایک مطلب یہ ہوتا۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر پیریڈ جو ہے کتاب ریکارڈڈ ہے کہ اتنا ہندو پیریڈ ہوگا، اتنا مسلم پیریڈ ہوگا، اتنا برٹش پیریڈ ہوگا، اتنا انڈیپینڈنٹ انڈیا، یہاں ہماری تاریخ لیں تو دونوں مطلب جو ہے اس کے نکلتے۔ اب یہ بڑی اہم آیت آئی ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ اب یہ آیت پہ تو 2-3 گھنٹے بھی ڈسکشن ہو سکتا ہے کہ بڑی زبردست آیت ہے۔ دیکھیے یہاں مطلب یہ ہے کہ عندہ ام الکتاب، کس کو بولتے؟ ماں۔ اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی چیزیں رکھ سکتے ہیں جو اس میں تقدیر لکھ دی ہیں، اور چاہے تو مٹا دے سکتے ہیں۔ دیکھیے اب تقدیر لکھ دی ہیں، یمحو اللہ ما یشاء، کسی کی تقدیر بدل دی ہے دعا کی وجہ سے یا اپنی مرضی کی وجہ سے بدل دی ہے۔ معجزے بتائے تو قانون بدل دیے، حالانکہ وہاں قانون لکھا ہوا ہے، قانون لکھا ہوا ہے کہ کسی کے پھینکنے سے لکڑی سانپ نہیں بنے گی، مگر وہ قانون کے خلاف ہوا، قانون توڑ دیتے ہیں، یہ ثابت رکھتے ہیں۔ تقدیر میں جو لکھ دیا وہ تقدیر چل رہی ہے، جو قانون چل رہا ہے ابھی قانون چل رہا ہے۔ میں اگر اپنے سے اڑنا چاہوں گریوٹی کے خلاف تو نہیں اڑ سکتا۔ ہاں ایک قانون بنائے کہ بھئی اب تم ایروپلین بناؤ، اس قانون کے لحاظ سے ایسا میٹل ایسا فیبریکیٹ کرو، تو جب تم چاہو تو جب گریوٹی کے خلاف جو ہے اڑ سکو گے، وہ بھی قانون ہے، فکس ہے۔ تو اب اس کے لیے جو ہے یعنی کچھ 8 نام آئے ہیں۔ پہلے تو کتاب کا لفظ سمجھے، کتاب جو ہے ایسے بک کے لیے بھی بتائی گئی ہے، کتاب کا لفظ۔ پھر کتاب پرسکرپشن کے لیے بھی آئے، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے پرسکرائب کیے جاتے ہیں، قانون بنایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کتاب کا لفظ آیا ہے۔ اور اقرا کتابی کا ریکارڈ، اعمال نامہ تمہارا پڑھو، اس کے لیے بھی کتاب کا لفظ آیا، ریکارڈ کے لیے بھی آیا۔ تو قرآن میں 8 الفاظ آئے ہیں، کتاب، کتاب مبین، ام الکتاب، امام مبین، کتاب حفیظ، الزبور، کتاب مکنون، لوح محفوظ۔ تو اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کتاب ہے جس میں ساری کائنات کا پورا میٹیریل، پورے ایونٹس پورا لکھ دیا گیا،
چاہے وہ ایبسٹریکٹ ہو، غیر مادی ہو، چاہے میٹیریل ہو، ہر چیز لکھ دیا. اب جیسا ہمارے یہ لوگ ان کے بیٹھے ہوئے رہیں گے. اب ہم سمجھ رہے ہیں، شیطان ہم کو سمجھا رہا ہے کہ بڑے بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کا کلام سن رہے ہیں. 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی حدیث ہے. کائنات کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے اس کی وہ لکھ دی گئی ہے. اچھا، ایک لیٹسٹ کوانٹم فزکس کی فائنڈنگ ہے کہ کہا گیا ہے کہ دس یونیورس از اے بگ کمپیوٹر پروسیسنگ اے پروگرام. دیکھیے آپ کیا بول رہا ہوں، اس پہ بھی نہیں مانتے. یہ جو کائنات ہے ایک بڑا کمپیوٹر ہے جو ایک پروگرام کو چلا رہا ہے. تو پروگرام کو مان لیا آپ، پروگرامر کو نہیں مان رہے. خالی ER لگا دیے تو ہو گیا. پروگرام تو ہے، ساری کائنات پروگرام چلا رہی ہے. سورج اپنے وقت پہ آ رہا، چاند اپنے وقت پہ آ رہا، وہ تمام سیارے وغیرہ گھوم رہے ہیں. جب بھی ایکلپس ہونا ہے وہ سب ہو رہا ہے. گیلیکسیز کا تمام کاروبار چل رہا ہے. یہ پورا پروگرام کائنات چلا رہی ہے. تو ظاہر ہے بغیر ایک انٹلیکچوئل پروگرامر کے یہ کائنات کیسا، کمپیوٹر آپریٹ ہی کیسا کرتا؟ آپ خالی کھڑے رہے کہ کمپیوٹر کو جو ہے آپ آپریٹ کرے، حکم دیے، کمانڈز کرے تو جو ہے وہ فالو کرتا ہے. تو یہاں یہ بات ماننا ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ تقدیر، ہر چیز کا پلان لکھ دیا گیا ہے. کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام کائنات کا وہ لکھ دیا گیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، تقدیر الٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہے، میں الٹیمیٹ اتھارٹی ہوں. میں جو چاہتا ہوں کتاب میں رکھتا ہوں، جو چاہتا ہوں کتاب سے مٹا دیتا ہوں. کہیں تم تقدیر کے غلام ہو جائیں گے؟ تو تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے، ان کو علم ہے، معلوم ہے. دیکھیے، ایک گاؤں والا کہیں آتا انہیں کبھی پنکھا ٹیوب لائٹ نہیں دیکھتا تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا چیزیں ہیں. تب جو بنایا ہے ٹیوب لائٹ وہ بولتا کہ صاحب یہ 40 واٹس کرنٹ کنزیوم کرے گی. جو پنکھا بنایا بتا دیتا کہ بھئی اتنے منٹ میں اتنے ریولوشنز ہوں گے، اس کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کائنات بنائے ہیں ہر چیز کے بارے میں لکھ دیے کہ یہ ایٹم سے لے کے ساری یونیورس تک کہ یہ کیا کیا کام کرے گی، کیا کیا ایونٹس ہوں گے، پورے لکھ دیے گئے. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقدیر اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں بتائیں. اگر ہم کو بتا دیتے تو پھر آپ سوال کرتے تھے صاحب اس کو امیر کیوں بنایا، اس کو غریب کیوں بنایا، اس کو کتا کیوں بنایا، اس کو بلی کیوں بنایا. ہم کو معلوم ہی نہیں ہماری تقدیر میں کیا ہے. میں قسم کھا کے بول ہی نہیں سکتا کہ میں یہاں سے گھر جاؤں گا. ارادہ تو ہے. گھر جب پہنچوں گا تو معلوم ہوگا کہ ہاں میرا ارادہ جو ہے وہ تقدیر کا ارادہ تھا، برابر پہنچا میں. کیا بول سکتے ہیں؟ تو اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اللہ اتھارٹی تقدیر کی نہیں ہے، اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہے. تو فیصلے کہے پہ ہوں گے؟ آپ کے نیتوں پہ. بخاری شریف کی پہلی حدیث میں جو بات آ گئی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. آپ کی نیتوں پہ فیصلے ہوں گے. تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے لیں. ہو گیا تو سمجھنا کہ یہ تقدیر میں تھا، نہیں ہوا تو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور ہم آپ سے جو وعدہ کیے ہیں عذاب کا، اس کا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا حصہ ہم آپ کو بتا دیں یا پھر آپ کو ہم وفات دے دیں، اٹھا لیں، اس کے بعد بتائیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. یہ بھی بات یاد رکھنا ہے کہ آپ کے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے. اب کرکٹ میچز چل رہے ہیں، بھائی بولر کا کام ہے بولنگ کرنا، امپائر کا کام ہے آؤٹ دینا یا آؤٹ نہیں دینا، حساب لینا اس کا کام ہے. اب بولر ہی جو ہے ہاؤس گائیڈ بول کے خود ہی آؤٹ دے رہا بولے تو بولیں گے دیوانہ ہو گیا. ہم لوگوں کا وہی حال ہے. وہ کسی صاحب کے بارے میں لائے بیکار بات ہے تو تم حج کو کہیں کرتے، حج قبول ہوتا ان کا، آپ کہیں کو امپائرنگ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں امپائرنگ کر رہے ہیں؟ آپ کا کام خالی بات کو پہنچا دینا ہے. حساب کر کے امپائر تو اوپر بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. آپ بول دیے ایسے نمازوں سے کیا فائدہ ہے؟ تو ان کی پرائیویٹ لائف دیکھو کیسا ہے. بولے آپ حساب لے لیے ان کا، ارے دوزخی ہے. کسی کا انتقال ہوا آپ فوراً بول دیے ارے جنتی ہے، میاں کیا نیک ہے. آپ کو کیا معلوم انہوں کس کے واسطے نیکی کرے، لوگوں کو بتانے کے لیے کرے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو بتایا جا رہا کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینے کا ہے، ہمارا کام حساب لینے کا. آپ حساب مت لیجیے، آپ حساب ہم لیں گے.
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو پھر ہمارا بھی وہ ایٹیٹیوڈ ہونا ہے کہ ہم پہنچا دیں بات کو. حساب لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کے اطراف سے اس کو سکڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اس کے بھی دو انٹرپریٹیشنز ہیں بھائی. ایک تو جو عام طور پہ ترجموں میں آیا وہ انٹرپریٹیشن میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے اسلام پھیلتا چلے جا رہا تھا اور یہ کافروں کی حکومت جو ہے سکڑتے چلے جا رہی تھی. مدینہ منورہ آ گیا, ادھر خیبر ہو گیا, اس طریقے سے جو ہے پھیلتا چلا جا رہا تھا. ان کی حکومت سکڑتے چلی جا رہی تھی جو غیر مسلم تھے. ایک انٹرپریٹیشن وہ ہوتا. دوسرا انٹرپریٹیشن جیولوجیکل ہے کہ ایک زمین ایک زمانے میں آگ کا گولا تھی اور وہ جب ٹھنڈی ہونے لگی, اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ پانی بنا, پھر وہ دھوپ کی گرمی سے پانی بھاپ بنا, بادل بنے, ورنہ پانی تھا ہی نہیں زمین پہ. جن آباد تھے, جیسا قرآن اور حدیث میں بھی بات آتی کہ جن آباد تھے, اسی لیے شیطان سمجھ رہا تھا کہ زمین کا انچارج میں بنوں گا, کیونکہ جنوں کی حکومت چل رہی تھی. اس کو کیا معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کو بنا دیں گے. تو اب یہ جو کوئی چیز گرم جب ٹھنڈی ہونے لگتی تو سکڑتی. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے, اب بنڈیاں میں دکھتے نہیں, بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ بنڈی کے اوپر ایک لوہے کی پٹی چپکاتے, بنڈی کے پہیے کے اوپر, پہیا ٹوٹنا نہیں بلکہ, تو اس کو پورا ریڈ ہاٹ کرتے, گرم کر کے اس پہ ڈال دیتے. جب وہ ٹھنڈی ہوتی تو سکڑ کے پکڑ لیتی اس کو کیلے ویلے ٹھوکنے کی ضرورت نہیں رہتی, خود ہی سکڑ کے پکڑ لیتی. تو کوئی بھی گرم چیز جب ٹھنڈی ہوتی تو سکڑنے لگتی. اچھا, اب زمین پہ پانی ہے, اب سمجھیے کہ زمین اتنی ہے, سکڑتے 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 سکڑ جا رہی ہے, تو ظاہر ہے پانی اوور فلو ہوگا, اوشنز اوور فلو ہو رہے ہیں, اوشن لیولز بڑھ جا رہے ہیں. آسٹریلیا میں بڑھے ہیں, کئی جگہ نوٹس ہوا ہے. تو اس کے دو ریزنز ہیں. ایک تو زمین کی گرمی سے پولار آئس جو میلٹ ہوں گا تو اس کی وجہ سے بھی اوشنز یہ ہوں گے, کہ سکڑنے کی وجہ سے بھی جو ہے اوشنز یہ ہو سکتے ہیں, جس کا ثبوت مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, یعنی اللہ تعالیٰ جب حکم کرتا ہے تو اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا, کوئی اپوزٹ اتھارٹی نہیں ہے. دیکھیے بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ذات ہے جو واحد ہے, احد ہے. مخلوق میں پیرز ہیں, اتفاق سے وہ پیرج ہے. چیپٹر 36 ورس 36 سورہ یاسین کی 36ویں آیت, 36ویں سورت 36ویں آیت میں بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. کئی جگہ پہ آیا. اللہ تعالیٰ کا جوڑا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں تو کوئی حکم کو ٹال نہیں سکتا. شیطان اللہ تعالیٰ کا اپوزٹ نہیں ہے. بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے. میرا جو انٹرپریٹیشن ہے, اس سے پہلے روح کے سلسلے میں سمجھایا تھا میں کہ شیطان ایک ایول پاور ہے اور اس کے اپوزٹ جو گڈ پاور ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کا پاور ہے. ہمیشہ جو ہے وہی لے کے آئے. شیطان اللہ تعالیٰ کا اپوزٹ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے ٹال نہیں سکتا. وہ ہوا سریع الحساب, اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. ایک جگہ اسرع الحساب آیا, فاسٹسٹ ایٹ ٹیکنگ اکاؤنٹ. آپ کے کمپیوٹرز کیا فاسٹ ہوں گے؟ اب لوگ بولیں گے بھائی اب اس وقت 6 بلین کا پاپولیشن ہے, یہ سب مر جائیں گے تو پھر ان کا حساب کتاب ہونا ہے, آئے کہیں دبک کے نکل جائیں گے. ایسا نہیں ہے, بہت تیز ہے حساب لینے میں. کہاں جاتے آپ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جانے. پوروں کو حساب دینا پڑے گا. وقد مکر الذین من قبلہم فللہ مکر جميعا, اور ان سے پہلے بھی ان لوگوں نے پلاننگ کی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری پلاننگ اللہ تعالیٰ کی ہے. اندہ ام الکتاب, پورا پلان اللہ تعالیٰ کا ہے. دیکھیے کافر کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تقدیر کو اپنی تدبیر سمجھتا ہو, اپنی تدبیر کو وہ اپنی تقدیر کو تدبیر سمجھتا ہو, سمجھتا کہ میں کر رہا ہوں. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. یہ بات سمجھنا ہے کہ پوری پلاننگ اللہ تعالیٰ کی, یا کسی کی پلاننگ نہیں ہے. بھائی دیکھیں, انسان بنایا اس طریقے سے, اس کو انٹیلیجنس, انسان کو آپ اپنے پورے انوینشنز کی لسٹ بنائیے, کئی والیومز میں چلے جائیں گی پورے سائنٹیفک انوینشنز. اگر بولے تو وہ میٹیریل کون سا یوز کرے آپ اس کے لیے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ بنائے تھے زمین میں. اس کے لیے کون سے قوانین یوز کر کے جو ہے لاز یوز کر کے بنائے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ بنائے تھے. بھائی نیوٹنز لا آف گریویٹیشن بول دیا,
Allah's law of gravitation ہے. یہ جو کشش ہے تمام اس کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کشش. نیوٹن ڈسکور کرا. آرکیمیڈیز لا بول دیا پانی کے. وہ آرکیمیڈیز کو ڈسکور کروانے لگوایا گیا. تو پلاننگ تو پوری اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ فللہ مکر جمیع یعلم ما تکسب کل نفس. اور ہر نفس ہر شخص جو کماتا ہے وہ جانتا ہے. کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کون شخص کیا کرے گا ویسے بھی جانتا ہے. فرشتوں سے بھی کے ذریعے بھی جانتا ہے. خود ہر جگہ موجود ہے خود بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. فَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. تو یہ جو کافر ہیں یہ جو ہے جان لیں گے کہ یہ آخرت کا گھر کس کا ہے, نتیجہ کس کا ہے. وہ جو ہے جان لیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا بھی کفر ہے. وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. تو یہاں بات آ رہی ہے کہ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگوں میں اور میرے میں اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب یہ کتاب کا علم توریت والوں کے پاس بھی ہے, زبور والوں کے پاس بھی ہے, انجیل والوں کے پاس بھی ہے. یہاں کی کتابوں میں بھی ذکر آیا. آپ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنے ہیں تو وہ بھی ریفرنسز دیتے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ جو حیدرآباد کے تھے ان کی کتاب میں بھی جو ہے بات آئی ہے کہ اپنشاد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو جو جن کے پاس کتاب ہے جو حقیقت میں کتاب پہ ایمان لاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں.